السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی چین امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ پر منعقدہ استقبالیے میں شرکت۔ چینی نائب وزیر خارجہ کا میانمار کا دورہ اور امریکی طرز کی فریڈم آف پریس کا وہم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1 جنوری چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ ہے اور صدر شی جن پنگ اور صدر بائیڈن نے اس موقع پر تہنیتی خطوط کا تبادلہ کیا۔ 5 جنوری کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے چین اور امریکہ کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ پر ایک استقبالیے میں شرکت کی۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات کی ترقی نے 3 روشن خیالات دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ امن چین اور امریکہ تعلقات کی مرکزی بنیاد ہے۔ دوسرا یہ کہ چین اور امریکہ کے درمیان عدم تصادم خود انسانیت اور امن کے لیے سب سے اہم ہے، اور تیسرا یہ کہ چین امریکہ تعلقات کے لیے سب سے درست انتخاب تعاون ہے۔ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ سال نومبر میں سین فرانسسکو میں ہونے والی چین امریکہ سربراہی ملاقات نے مستقبل پر مبنی سین فرانسسکو ویژن تیار کیا، جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کو سین فرانسسکو کو ایک نئے نقطۂ آغاز کے طور پر لینا چاہیے، باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور باہمی تعاون کو مل کر چلنے کی راہ کے طور پر لینا چاہیے، اور دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وانگ ای نے مزید کہا کہ باہمی احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت اولین ترجیح ایک درست تفہیم کا قیام ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے چین کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کا کسی ملک کی جگہ لینے یا اس پر غلبہ حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چین باہمی احترام کی بنیاد پر ایک مستحکم، صحت مند اور پائیدار چین امریکہ تعلقات کی تعمیر کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔ 4 سے 6 جنوری تک چینی نائب وزیر خارجہ سون وے ڈونگ نے میانمار کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے میانمار کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مشترکہ تشویش کے امور جیسے چین میانمار تعلقات اور شمالی میانمار کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے پر مکمل عمل درآمد، اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر، چین میانمار اقتصادی راہداری کی تعمیر جاری رکھنے اور چین میانمار ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں تیزی لانے پر اتفاق کیا۔ دونوں فریقوں نے اتفاق کیا کہ چین میانمار سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے، ٹیلی کام فراڈ جیسی سرحد پار مجرمانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے میں تعاون اور علاقائی امن، سکون، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین نے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ وہ شمالی میانمار میں قیام امن کے عمل کی حمایت میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ نے 6 تاریخ کو دسمبر 2023 کے لیے عالمی مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس کا اعلان کیا۔ انڈیکس میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور مسلسل 15 ماہ سے یہ 50% سے نیچے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی معاشی بحالی کا استحکام کمزوری کی جانب ہے اور بحالی کی رفتار ناکافی ہے۔ عالمی اقتصادی بحالی کی مسلسل سست رفتار کی بنیاد پر دنیا کے بڑے اداروں کا عمومی خیال ہے کہ 2024 میں معاشی ترقی کی شرح 2023 کے مقابلے میں قدرے کم رہے گی۔ روس یوکرین اور فلسطین اسرائیل تنازع اور بحیرہ احمر کے آس پاس کی سمندری صورتحال جیسے جغرافیائی سیاسی تنازعات کے اثرات 2024 میں عالمی معاشی بحالی کو متاثر کرنے والے اہم عوامل ہوں گے اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو مشکلات درپیش رہیں گی۔ 2023 میں ایشیا کی مینوفیکچرنگ پی ایم آئی کی سالانہ اوسط 50.7% رہی، جو 2022 کے مقابلے میں تبدیل نہیں ہوئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیا کی اقتصادی ترقی نسبتاً لچکدار ہے۔ بیجنگ میں مقیم ترکی کی اناتولو نیوز ایجنسی کے سابق نامہ نگار کامل اردوان نے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں چین نے دنیا بھر کے دوستوں کو
چین کا دورہ کرنے کے لیے خوشامدید کہتے ہوئے اپنے دروازے کھولے ہیں اور اس کی وجہ سے چین کا عالمی اثر و رسوخ اور ساکھ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس گزشتہ 5 برسوں کے دوران امریکہ نے مغربی صحافیوں کو رائے عامہ کے ٹھگوں کی تربیت دینے کے لیے خطیر رقم خرچ کی ہے، جو چین کے بارے میں غلط معلومات مہیا کرتے ہیں۔ میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یورپی اسکالر جان اوبرگ نے نشاندہی کی کہ ان جیسے مغربی لوگ جو چین جا چکے ہیں یا چین میں رہ چکے ہیں، وہ چین کے نقطہ نظر سے چین کو سمجھتے ہیں۔ چین کے بارے میں مغربی میڈیا کی کوریج کے حوالے سے ایسے افراد کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ان کے خیال میں جتنا چین کو انہوں نے دیکھا ہے، اس لحاظ سے چین کی جانب سے امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن امریکہ چین کو دھمکانے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں کا استعمال کر رہا ہے۔ سویڈش بیلٹ اینڈ روڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے نائب صدر حسین اسکاری کی تحقیق کہتی ہے کہ قرض کے جال کی اصطلاح مئی 2018 میں عوام کے سامنے آئی۔ اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول کی ویب سائٹ نے ڈیبیٹ ڈپلومیسی کے عنوان سے ایک مقالہ شائع کیا تھا، لیکن مقالے کے 2 مصنفین معاشیات کے شعبے کے ماہر نہیں تھے اور پہلے مصنف سیم پارکر کا تعلق ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ بعد ازاں امریکی محکمہ خارجہ نے یہ مقالہ مختلف میڈیا اداروں میں تقسیم کیا۔ بگ ڈیٹا سرچز کے مطابق مئی 2018 میں اس تصور کے جاری ہونے کے بعد قرض کے جال کے بارے میں میڈیا رپورٹس کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر وائس آف امریکہ میں 2023 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں 93% رپورٹس منفی تھیں اور قرض کے جال کی اصطلاح اکثر میں نمایاں تھی۔ علاوہ ازیں امریکی حکومت مقامی این جی اوز اور صحافیوں کو رشوت دے کر چینی کمپنیوں اور منصوبوں کو بدنام کرنے کے لیے بیرون ملک بھی ڈالرز خرچ کرتی ہے۔ در حقیقت بین الاقوامی رائے عامہ کے میدان میں امریکی خبر رساں اداروں نے اپنے ملک کی افواج کی طرح بہت سے ممالک میں سیاسی افراتفری پیدا کی ہے اور یہاں تک کہ دوسرے ممالک کی حکومتوں کو ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ CIA نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ اس ادارے نے ماضی میں دنیا بھر میں جعلی خبریں شائع کرنے کے لیے سینکڑوں صحافیوں اور متعدد تنظیموں کو خریدا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ کی حمایت سے نام نہاد آزاد میڈیا اور تیسرے فریق میڈیا نے بھی اپنا آغاز کیا ہے۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے اور ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے بارے میں مسلسل من گھڑت جھوٹی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ وبائی مرض کے دوران ان میڈیا اداروں نے دوسرے ممالک میں بھی چین کے خلاف نفرت کو ہوا دی۔ ان کا مقصد بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ چین کو بدنام کیا جائے اور اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ 5 جنوری کو کیوبا کے وزیر خارجہ روڈریگز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیوبا، نکاراگوا اور دیگر ممالک کو اس امریکی فہرست میں شامل کرنے پر مذمت کی جو امریکہ نے نام نہاد مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے یک طرفہ طور پر تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوبا کے خلاف عائد غیر انسانی پابندیوں کے لیے امریکہ کی طرف سے استعمال کیا جانے والا ایک جواز ہے۔ 4 جنوری کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیوبا، نکاراگوا، سعودی عرب اور روس کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ ممالک مذہبی آزادی کی انتہائی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں یا انہیں روکتے نہیں۔ فلسطین اسرائیل تنازع کا موجودہ دور جاری ہے۔ غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت کی جانب سے 5 جنوری کو جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے فوجی آپریشن میں 162 فلسطینی ہلاک اور 296 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں کم از کم 22,600 فلسطینی ہلاک اور 91,057 زخمی ہو چکے ہیں۔ 5 جنوری کو متعدد عرب میڈیا کے ذرائع کے مطابق اس دن الصبح غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس پر اسرائیلی فوج کے متعدد حملوں میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے فی الحال اس بیان پر کوئی جواب نہیں دیا۔ 5 جنوری کو اسرائیلی فوج نے یروشلم کے پرانے شہر میں بیت المقدس پر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے تھے اور فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔